ایک مرتبہ اللہ کے نبی بازار کا سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک مقابلہ ہو رہا ہے کشتی کا، دنگل. ہم لوگوں کے یہاں پر بھی ہوتے ہیں نا دنگل، کشتی لڑی جاتی ہے، دنگل ہو رہا ہے. دنگل کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں، دیکھنے لگے دنگل. اس میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو کوئی نہیں ہرا پاتا تھا. جیسے آج کل بھی بہت بڑے بڑے وہ پیدا ہو گئے نا، وہ خلی ولی کا تو ہم نہیں جانتے، ان سے بھی بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گھوسے اوسے مکے اکے مارتے. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، وہ ہارتا ہی نہیں تھا کبھی. تو اس کا مقابلہ چل رہا تھا اور وہ سب کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا جا رہا تھا. اللہ کے نبی ایسی دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. اس نے جب دیکھا محمد ابن عبداللہ تو اس نے چیلنج کر دیا. اس نے ایسی کہا، ہے محمد ادھر آؤ، آؤ تم بھی آ جاؤ، تمہیں بڑا بھروسہ ہے نا تمہارے اللہ پر، تو آؤ نا لڑ لو. آپ نے کہا رکانہ میں لڑنے نہیں آیا، میں دیکھنے آیا ہوں کہ یہ دنگل کیا ہے. اس نے مسکراتے ہوئے سب لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا، آئے محمد اگر تم مجھے اٹھا کر پٹک دو، اگر تم مجھے ہرا دو تو میں اسلام قبول کر لوں گا. جب کہا کہ آ جاؤ لڑ لو تو آپ نے کہا نہیں میں لڑنے نہیں آیا. جب یہ کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، مجھے ہرا دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، تو آپ چلے گئے. اسلام کا معاملہ آیا تو آپ چلے گئے. چلو تیرے جیسے پہلوان کی ضرورت بھی ہے دین کو. آپ آگے بڑھ گئے. یہ کتنی بڑی بہادری تھی. اور کوئی مولانا جرجیز کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے کہ تم خلی کے مقابلے میں آ جاؤ تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں. کوئی ہے، کوئی مقابلہ ہے؟ اللہ کے رسول چلے گئے، ہاتھ ملایا، شروع ہو گیا معاملہ. دیکھو رکانہ اپنی بات سے پلٹنا نہیں. ارے زبان ہوتی ہے مرد کی، دے دی دے دی. وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو دبلا پتلا آدمی، ایک جھٹکے میں گرا دوں گا. اس کو کیا معلوم کہ جہاں یہ جاتا ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، رب کی مدد بھی اس کے ساتھ جاتی ہے. آپ نے ہاتھ ملایا اور کشتی شروع. آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ. زاد المعاد میں پڑھی، علامہ ابن قیم نے یہی نقل کیا. یہ دعا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے.